عطا کی ہے، جن کی عقل کو اللہ نے معراج عطا کی، وہ معراج کے واقعے کو بھی سمجھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک ہی نقطے میں سمجھاؤں گا۔ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں عاجز کرنے والی چیز۔ عاجز کرنے والی چیز یعنی کسی کی سمجھ کو مجبور کر دینے والی چیز۔ آپ کہتے ہیں نا کہ انبیلیویبل، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یقین نہیں ہوتا کسی چیز کو دیکھ کر، تو ایسی محیر العقول چیز جو سمجھ سے بالاتر ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور ہر نبی کو ایک معجزہ دیا گیا، اور تمام نبیوں کے معجزوں کا کمال میرے مصطفیٰ کو دیا گیا۔ تمام نبیوں کے معجزے جو ہیں ان معجزوں کا کمال میرے نبی کو دیا گیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر معراج سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے میاں، اگر تمہارے سمجھ میں آتا تو معجزہ کیسے ہوتا؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عام انسانی ذہن میں نہیں آئے، عام عقل میں جو سمجھ سے بالاتر ہو، وہی معجزہ ہے۔ اگر تمہاری بھی سمجھ میں آتا تو پھر نبی پاک کی خصوصیت کیا رہ جاتی؟ معجزے کی خصوصیت کیا رہ جاتی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ عام انسان نہیں ہے، وہ افضل البشر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں بھی اعلیٰ ہیں، تو ان کے کام معجزہ ہیں۔ میرے عزیزو، بس یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ معراج کا واقعہ سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے۔ یہیں سے شروعات ہے۔ سننی ہو تو سنو، نہیں ہو تو پھر جاؤ۔ جیسی رات ہے اندھیری تمہاری، ویسی ہی تمہارے دل بھی اندھیرے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بریلویوں کی بات ہے۔ میرے عزیزو، جملہ مشائخ، بزرگان دین، سلف و خلف، سب نے اس معراج کے واقعے کو لکھا، بلکہ صحیح احادیث کریمہ میں ہے، بلکہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر تو قرآن میں ہے۔ اگر کسی نے اس کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معراج کے سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں سے شروع فرما رہا ہے، میرے عزیزو، میں نے یہ بات اس لیے کہی سنی ہونا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سنیوں کے پاس ایک الگ چشمہ ہے جس سے دیکھتے ہیں تو عشق نظر آتا ہے۔ یہ چشمے کی بات نہیں کر رہے ہم، یہ تو صرف آنکھ کا چشمہ ہے، لیکن ایک بصیرت کا چشمہ ہوتا ہے، دل کی نگاہوں سے دیکھنے والی بات۔ اگر میں آپ کو بتاؤں لال رنگ کا چشمہ پہن کے جاؤ گے تو سب چیزیں لال لال دکھتی رہیں گی، اور آپ نیلے رنگ کا چشمہ پہنو تو چیزیں نیلی نیلی دکھتی ہیں۔ جیسا چشمہ پہنتے ہیں، یہ تو گلاس والے چشمے کی بات ہے۔ اسی طرح اگر تمہارے ذہن اور تمہاری عقل پر عشق کا چشمہ غالب ہو تو ہر چیز عشق میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے، اور اگر کوڑ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، ہر چیز کالی دکھتی رہے گی۔ تو جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کا سفر سمجھنا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کے دور میں بھی کچھ جماعتیں ہیں جو نبی پاک کے معراج کے سفر کا، جسمانی سفر کا انکار کر دیتی ہیں یا ان کے معجزے کو نہیں مانتی۔ وہ وہی لوگ ہیں جو ابو جہل کا چشمہ پہنے ہوئے ہیں، اور جو معراج کو سمجھتے ہیں اور اس کی خوشیاں مناتے ہیں وہ صدیق اکبر کا چشمہ پہنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، معراج واقعہ ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے میں کچھ وہ باتیں جو دلیل کے طور پر حضور نے خود مکہ میں بیان کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مکہ میں، تو واقع معراج کو بیان کر رہے تھے کہ کل کی رات رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جبرائیل امین کے ذریعے سے آسمانوں کا سفر کرایا، جنت و دوزخ دیکھا، عرش و کرسی، لوح و قلم، سارے لامکان سے بھی آگے، پھر واپس آیا تو جو صحابہ موجود تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سنا رہے تھے، اور سننے والوں میں ابو جہل بھی تھا،
یہ بات یاد رکھیں، سننے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بھی سننے والے بہت ہوتے ہیں، سب عشق والے نہیں ہوتے ہیں، کچھ تو کوڑ نکالنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ابو جہل سن کر کے گیا، آج تو مجھے بڑا پوائنٹ مل گیا ہے کہ یہ تو بہت ماوراء العقل بات کر رہے ہیں، کسی کو بھی کہیں گے تو کون مانے گا یہ چیز ایک رات میں؟ ارے میاں آج کا دور نہیں ہے وہ کہ راکٹ تھی یا پھر کوئی اور بہت تیز رفتار کی کوئی سواری، یہ وہ دور ہے جب گھوڑے اور اونٹوں پر لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ اس دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس جانے کا سفر ہی 1 مہینے کا تھا، صرف زمینی سفر 1 مہینے کا تھا، پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر، وہ اس کی تو مقدار ہی نہیں۔ اس زمانے میں حضور فرما رہے ہیں کہ ایک رات میں گیا بھی اور آیا بھی۔ یہ یقین کرنا آسان نہیں تھا۔ ابو جہل نے یہ پوائنٹ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تو بہت ماوراء العقل بات ہے، اس سے تو میں لوگوں کو اب بھڑکا سکتا ہوں محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتفاق ایسا کہ ابو جہل کو اس محفل سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا جو شخص ملا وہ ابو بکر صدیق تھے۔ وہ محفل رسول میں تھے نہیں، کہیں سے آ رہے تھے، ابو بکر کو پکڑ لیا ابو جہل نے، کہا ابو بکر پتہ ہے مکہ میں ایک بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے، ایک بڑا انسیڈنٹ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ ابو جہل نے کہا ایک شخص ہے، نام نہیں کہا اس نے، کہا ایک شخص ہے وہ کہتا ہے رات کو اس نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر کیا، بیت المقدس تک گیا، اتنا ہی کہا۔ حضور تو بہت لمبا سفر بیان کیے ہیں، لیکن ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا ہی کہا ایک شخص ہے مکہ میں جو دعویٰ کر رہا ہے کہ رات کو وہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک گیا اور پھر واپس بھی آ گیا۔ تو ابو بکر تم کیا کہتے ہو ایسے شخص کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو صحیح ہے نا، انسانی تقاضا یہی کہتا ہے، عقل یہی کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابو جہل کو مل گیا پوائنٹ کہ یہ ابو بکر تو بہت محمد محمد کرتے رہتا ہے، آج میں اس کو ان سے دور کر ہی لوں گا، اور ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا کہ ابو بکر صدیق کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اتنی خوشیاں کیوں منا رہا ہے، پوچھا کون ہے، کس نے کہا؟ تو ابو جہل نے کہا ارے تمہارے قریبی ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ کہا ہے۔ تو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ارے کمبخت، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو نے تو کہا کہ وہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک جا کر کے ایک رات میں آئے، قسم رب ذوالجلال کی اگر وہ اس سے آگے آسمانوں کی بھی بات کریں تو بھی میں تسلیم کروں گا۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پورا واقعہ معراج میرے مصطفیٰ سے سنا نہیں، اس سے پہلے ہی کہا اگر انہوں نے یہاں تک کا ہی سفر کہا ہے مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا، اس میں کون سی بڑی بات؟ اگر وہ کہہ دیں کہ آسمانوں کا بھی سفر کیا ہے تب بھی میں تسلیم کروں گا۔ یہ ایمان ہے۔ اور حقیقت میں ہوا بھی یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تصدیق کر کے آئے، اور جب محفل رسول میں آئے تو ان کے آنے سے پہلے جبرائیل امین آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کے ابو بکر کو صدیق کہتا ہے کہ تصدیق کرنے والے ہیں، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ میرے عزیزو انہوں نے یہ پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ویسے کیسے، کسی دلیل کے بغیر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو بالکل حق فرمایا۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے جو صدیق کے مقام پر پہنچ